ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ تو اگر خاوند ایسی محبت عورت کو دے تو پھر عورت تو اپنے گھر کو ضرور آباد کرے گی۔ پانچویں چیز ہے حقوق تسلیم کرنا، ویلیڈیشن۔ چنانچہ کئی مرتبہ عورت سے کوئی کام غلطی کا بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے، مگر اس کی کیفیت کو مرد سمجھنے کی کوشش کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ بات کو جو معمولی ہوتی تھی اس کو ڈائلیوٹ کر دیتے تھے، اس کا بتنگڑ نہیں بننے دیتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہیں، اور اس وقت ایک دوسری ام المومنین کھانے کی چیز بھیج دیتی ہیں، تو عائشہ لانا نے وہ چیز لینے کے لیے جو ہاتھ آگے بڑھایا بے دلی کے ساتھ، تو وہ برتن ہی ٹوٹ گیا گر کے۔ تو نبی صاحب نے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، اور بات کو وہیں پر سمیٹ دیا۔ ہم ہوتے تو بات کا بھی تنگڑی بنا دیتے۔ پانچویں چھٹی چیز ہے یقین دہانی، ایشورنس۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک لمبا واقعہ سنایا، اس محفل میں تو نہیں لیکن انشاءاللہ کل کی محفل میں آپ کو وہ واقعہ بھی سنا دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث ام زرع۔ 11 عورتوں کی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائیں کہ انہوں نے اپنے خاوندوں کے بارے میں یہ کہا، آخر پہ کہا کہ ان میں سب سے اچھا ابو زرع تھا، جو ام زرع کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا۔ اور یہ پورا واقعہ سنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجہ نکالا، عائشہ جتنا ابو زرع ام زرع کے ساتھ اچھا تھا، میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس نے تو بیوی کو طلاق دے دی تھی، عائشہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اس کو ری ایشورنس کہتے ہیں۔ تو جس عورت کو ری ایشورنس مل جائے کہ میرا خاوند مجھے نہیں چھوڑے گا، مجھے تنہا نہیں ہونے دے گا، تو عورت کا دل تو پھول کی طرح کھل جاتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن و حدیث کی تعلیمات ایسی ہیں کہ ٹرمینالوجی نہ بھی آتی ہو مگر عورت کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ مرد کو ٹرسٹ چاہیے، اعتماد چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیوی بچے کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، کوئی آج کی عورت ہوتی تو ادھم مچا دیتی، آپ ہمیں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں، کس کے حوالے کر رہے ہیں، ہمارا کون خیال کرنے والا ہوگا، رونا دھونا شروع کر دیتی۔ مگر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا پوچھا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے سر ہلا دیا، فرمایا اچھا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو دیکھیں خاوند کے عمل پر ٹرسٹ کرنا یہ ان کی شان تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فوراً کہا کہ اچھا میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ٹرسٹ کرنا۔ تو اس وقت کی بیویاں اپنے خاوندوں کو ٹرسٹ دیتی تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر نبی علیہ السلام تشریف لائے کہ ہجرت پہ جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال جو تھا وہ لے لیا، اور ان کی بیوی کو پتا تھا کہ پیچھے کچھ نہیں، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے خاوند کو یہ فیصلہ کر کے جانے دیا، حتیٰ کہ بعد میں سسر جب آئے تو بچیوں نے پتھر جو ہے وہ رکھ دیے اپنے کپڑے میں اور کہا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تو ٹرسٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ تو وہ اپنے خاوندوں کے فیصلے پہ اتنا ٹرسٹ کرتی تھی۔ دوسری چیز ہوتی ہے قبولیت، چنانچہ ایکسیپٹنس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح اس وقت ہوا جب کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے اور ان کا نکاح اپنے خالہ زاد بھائی سے ہوا۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی، ان کا بیٹا تھا، ابو العاص اس کا نام تھا۔ اب یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، چنانچہ یہ معاملہ چلتا رہا، حتیٰ کہ جب نبی اسلام ہجرت کر کے آ گئے تو سیدہ زینب اپنے خاوندی کے پاس رہیں۔ اب اس بدر کے میدان میں ابو العاص مشرکین کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آئے، اور اللہ کی شان کہ وہ قید ہو گئے۔ جب بدر کے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے مشرکین نے فدیے کا مال بھیجا تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ہار تھا، قلادہ تھا، انہوں نے اپنا وہ ہار بھیجا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ نے پہچان دیا، یہ تو وہ ہار تھا جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ جب وہ ہار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوت ہوئی بیوی یاد آئی۔ آپ نے صحابہ کو کہا اگر آپ لوگ مجھے مشورہ دیں تو میں بندے کو بھی آزاد کر دیتا ہوں اور یہ ہار بھی واپس کر دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا بہت اچھا۔ اب ابو العاص آزاد بھی ہو گئے اور ان کو ہار بھی مل گیا، تو ان کے دل میں ایک محبت آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، چنانچہ وہ واپس لوٹے۔ اب اس دوران نبی علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ آپ واپس جاؤ تو بھئی میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دینا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئیں۔ واقعے کی تفصیل تو نہیں کر سکتے اس وقت۔ اب ایک موقع پہ ابو العاص شام تجارت کے سفر کے لیے گئے، لوگوں کے بھی مال بہت سارے تھے اس میں شامل، وہ تجارت کی قافلہ لے کے واپس آ رہے تھے کہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو گیا۔ اب اس موقع پہ صحابہ نے ان سے مال چھین لیا۔ اب جب مال چھین لیا تو ان کو احساس ہوا کہ بھئی میری ذمہ داری ہے، لوگ مجھ سے مانگیں گے، اور مال مجھ سے چھن گیا، تو وہ مدینہ آ گئے۔ جب مدینہ آ گئے تو زینب رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کنٹیکٹ کیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ابو العاص آئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرمایا اکرمی مثواہ، کہ زینب اپنے خاوند کا خیال رکھنا، وہ مشرک ہے، ابھی وہ کافر ہے، اور مشرک اور مسلمان عورت کے نکاح کا جو مسئلہ تھا ابھی اس کی آیتیں نہیں اتری تھیں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا۔ ان کا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مال کے لیے یہاں آئے ہیں۔ فرمایا مال کے لیے آئے ہیں مگر آنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ تو کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے کھانے پینے کا پورا انتظام کیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کو بلایا اور کہا کہ بھئی اگر آپ لوگ ان کا مال واپس کر دیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے ابو العاص کا شکریہ ادا کیا کہ ابو العاص میں نے آپ کو کہا تھا میری بیٹی کو بھیج دینا، آپ نے اس کو میرے پاس بھیج دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارا مال میں تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ ابو العاص کے دل پہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس مال کو لے کر وہ مکہ مکرمہ گئے اور لوگوں کو کہا کہ تم اپنے اپنے مال سب مجھ سے لے لو۔ جب سب کے مال واپس کر دیے تو کہنے لگے سنو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ تو دیکھیے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاوند کے ساتھ کتنا ایکسیپٹنس کا معاملہ کیا۔ پھر اپریسیشن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہیں کہ عائشہ آپ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کے کھانے سے زیادہ پسندیدہ ہو، تو فوراً آگے سے بولی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کے کھانے سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فوراً مسکرائے، عائشہ تمہارا جواب بہت اچھا تھا۔ تو اپریشیٹ کرنا اپنے خاوند کو، محبت کا اظہار کرنا، یہ تو عورت کے ذمہ ہوتا ہے۔ آگے ہے ایڈمیریشن،
تو عائشہ لانا نبی علیہ السلام کی اتنی تعریفیں کرتی تھیں. مشہور اشعار ہیں لنا شمسم وللآفاق شمسو، اے آسمان ایک تیرا سورج ہے ایک میرا سورج ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تیرا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے، میرے ہاں سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. مگر اے آسمان تیرا سورج ایک دن آئے گا کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، جو میرا سورج ہے اس کی روشنی وقت کے ساتھ بڑھتی جائے گی، اور اللہ رب العزت کے ہاں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی ان کو خوشخبری مل چکی ہے. پانچویں چیز ہے اپروول، منظوری. چنانچہ ذرا غور کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا روزہ رکھتے ہیں، 3 دن کھانا بنتا ہے، اور تینوں دن علی رضی اللہ عنہ وہ کھانا اٹھا کے مانگنے والے کو دے دیتے ہیں. اب آج کی بیوی ہوتی تو توبہ، ایک جھگڑے کی ایک جنگ شروع ہو جاتی. یوں کہیں 3 دن روزے سے، اور 3 دن علی رضی اللہ عنہ نے روٹی جو افطار کے وقت تھی وہ سائل کو دی، پانی پی کے سیدہ فاطمہ روزہ رکھتی رہیں. انہوں نے خاوند کے عمل پہ اعتراض نہیں کیا. اس کو اپروول نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ پھر انکریجمنٹ کہتے ہیں، حوصلہ افزائی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ تھے کہ بھئی میں نے لوگوں کو کہا جانور ذبح کریں، مگر ان کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کیجئے، یہ آپ کے غلام ہیں، یہ پریشان کہ ہم عمرہ کیے بغیر واپس کیسے جائیں، آپ اپنے جانور کو ذبح کریں، جو آپ کریں گے یہ غدام یہ اشاک وہی کچھ کریں گے. انہوں نے کیا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور آ گئے. تو دیکھو بیوی نے انکریج کیا نا ان کو. چنانچہ ایک صاحب بنگلہ دیش سے اس وقت کراچی اترے کہ جب ملک تقسیم ہوا، اور وہاں ان کے شاید کوئی 60 کے قریب پیٹرول پمپ تھے. اب بتائیں جس بندے کے 60 پیٹرول پمپ ہوں، بلینر وہ بندہ تھا، اور وہ صرف اس حال میں یہاں اترا کہ اس کے بیوی کے سر پہ دوپٹہ تھا، کچھ اور نہیں تھا. اس کے ذہن پہ کتنا بڑا صدمہ تھا. وہ اپنا واقعہ سنانے لگا کہ میں اپنے بھائی کے گھر آیا، مگر میرے اوپر یہ صدمہ برداشت کرنا مشکل تھا کہ اتنا کچھ میرا ایک دن میں چلا گیا. مگر میری بیوی سمجھدار تھی، دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھتے تو وہ بات شروع کر دیتی، میں عورت زاد ہوں، میں پریشان ہو جاتی ہوں، میرے خاوند کو تو اللہ نے کیا سونے کا دل دیا ہے، اتنا بڑا ان کا نقصان ہو گیا، انہوں نے تو ہاتھ کی میل بنا کے اس کو اتار دیا. وہ کہتے کہ میں حیران ہوتا کہ میری بیوی ایسی باتیں کر رہی ہے. میں اپنا دل بڑا کرتا. بیوی تنہائی میں مجھے کہتی دیکھو رزق تو اللہ نے دینا ہے، جو اللہ وہاں رزق دے رہا تھا وہی ہمیں یہاں دے گا، آپ بالکل پریشان نہ ہونا، آپ غربت کے ایام ہیں، میں گزارا کروں گی، آپ کے ساتھ ہوں. انہوں نے اپنے بھائی سے قرض لے کے ایک ٹرک کرائے کا چلانا شروع کیا. اللہ نے چند سالوں میں اتنی برکت دی کہ 200 ٹرکوں کی کمپنی کا ان کو مالک بنا دیا. وہ اپنی بیوی کا واقعہ سناتے تھے اور کہتے تھے میں بیوی کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا. تو بیوی کو چاہیے کہ انکریجمنٹ کرے اپنے خاوند کی ایسے موقع پہ جب کہ خاوند کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان سب کا جو اصول ہے وہ یہ کہ میاں بیوی دونوں شریعت والی زندگی کو اپنا لیں. کسی ٹرمینالوجی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود خاوند بیوی کو وہ دے گا جو اس کو ضرورت ہے، بیوی خاوند کو وہ دے گی جو اس کو ضرورت ہے. آج شادیاں کرتے ہیں خوبصورتی کے پیچھے، تو خوبصورتی تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتی. یاد رکھیں شادی کے پہلے دن عورت کی شکل دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پوری زندگی عورت کی عقل دیکھی جاتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے
کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مال کی خاطر شادی کرنا، خاندان کی خاطر شادی کرنا، حسن کی خاطر شادی کرنا، یہ سب بعد کی باتیں ہیں. اصل چیز تو نیکی اور دینداری ہے، اس کی بنیاد پہ شادی کرنی چاہیے. آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں. اگر کوئی اللہ کا بندہ ہوگا اور اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ بیوی کو کیوں رلائے گا، وہ بیوی کو کیوں پریشان کرے گا؟ اور جو اتنی محبت کرنے والا خاوند ہو، اس کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ غریب ہے یا امیر ہے، وہ چھوٹے خاندان کا ہے یا بڑے خاندان کا ہے، کیا فرق پڑتا ہے تو انسان نا، ہے تو اس کا دل ہمدرد، محبت کرنے والا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھ لیا، تو انہوں نے کہا کہ میری شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ میرا رنگ کالا ہے اور میں غریب ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی رشتہ؟ انہوں نے کہا میری کزن ہے، بہت خوبصورت ہے، امیر گھرانے کی ہے، مگر وہ لوگ مجھے رشتہ نہیں دیتے. تو نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ اس کے والد کو بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا. کسی شاعر نے اس کو اشعار میں کہا، تو آپ ذرا اشعار بھی سن لیجئے کہ اس وقت کی عورتیں کس طرح دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی تھیں. ایک بندہ سعد نامی آپ کا اصحاب تھا، رنگ کالا اس کا تھا اور نقد میں نایاب تھا. ایک دن دریائے رحمت آ گیا یوں جوش میں، سعد کو بیٹھے بٹھائے لے لیا آغوش میں. سعد تو نے اپنی شادی آج تک کی یا نہیں؟ سعد بولا رشتہ کوئی کالے کو دیتا نہیں. ایک لڑکی خود میرے چچا کے ہاں موجود ہے، میں تو کوشش کر چکا لیکن وہاں بے سود ہے. جب بھی جاتا ہوں وہاں لے کر میں خود اپنا پیام، دھکے ملتے ہیں مجھے سنتا ہوں باتیں بے لگام. بد شکل بد رنگ ہونا اس میں میرا چارہ کیا، میں نے ہے وہ رنگ پایا جو مجھے رب نے دیا. کالے گورے کا خیال آتے ہی جذبہ آ گیا، جوش میں آ کر اسی دم آپ نے فرما دیا. سعد میں نے آج تیرا عقد اس سے کر دیا، اپنے چچا جی کو جا کر یہ خبر جلدی سنا. سعد نے سن کر نبی کی گفتگو پرواز کی، اپنے چچا جان کے دروازے پر آواز دی. سن کے یہ آواز وہ جلدی سے باہر آ گئے. سعد کی اس بات سے دل میں بہت گھبرا گئے. بولے تو ہے رنگ کا کالا ہے اور مفلس غریب، میں تجھے لڑکی دوں اپنی یہ کہاں تیرا نصیب. سعد کے چچا عمر بن وہب بولے بے حجاب، بھاگ جا در سے میرے ورنہ کروں گا میں خراب. سعد بولے اپنی مرضی سے تو میں آیا نہیں، مصطفیٰ نے بھیجا تھا اور اب بھی جاتا ہوں وہیں. سعد تو یوں ڈر سے واپس آ گئے سوئے جناب، اور گئے اندر چچا کھاتے ہوئے کچھ پیچ و تاب. لڑکی ان کی سن چکی تھی سعد کے سارے جواب، بولی ابا خیر تو ہے کیوں تھا غصے کا خطاب. باپ بولا سعد حبشی میرے در پر آیا تھا، اور تجھ سے شادی کا پیغام مجھ تک لایا تھا. رنگ کا ہے کالا وہ اور مفلس و محتاج بھی، میری عزت اور دولت کی نہ رکھی لاج بھی. چاند سی بیٹی اسے دے دوں یہ تو ممکن نہیں، وہ دو کوڑی کا بنے داماد ہو سکتا نہیں. لڑکی بولی خود پیام عقد لے کے آیا تھا، یا کسی نے بھیجا تھا اور بن کے قاصد آیا تھا. باپ بولا خود سے میں آیا نہیں کہتا تھا وہ، سرور کونین نے بھیجا ہے مجھ کو بیٹی دو. سن کے بس اس بات کو لڑکی تو وہ چلا اٹھی، کیا غضب کی بات ابا تم نے آج اس سے کہی. کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو تو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ.
کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو تو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، میں نے مانا کالا ہے وہ حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا تو لیکن 14ویں کا چاند ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ اگر ایسی بیویاں ہوں جو کالی کملے والی کی مرضی کو دیکھ کر زندگی گزارنے والی ہوں تو سوچئے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔